وہ ہجرت حبشہ کا پڑھا، اور اس کے متعلق دیکھا تھا ان کے مسلمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ سے اجازت ملنے کے بعد جو ہے حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہجرت کا، اور دو الگ الگ سٹیجز میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور نجاشی کا رد عمل اور اس کی مہمان نوازی، اس کا عدل اور اس کی جو جسٹس تھی وہ بھی ہم نے دیکھی، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی آر کی نالج تھی، جو فورن ریلیشنز کی نالج تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت کاری تھی، حضرت جعفر کو سفیر بنانا کس طرح سے اس میں کیا حکمت تھی، اور ہمارے لیے کیا لیسنس ملتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے عام الحزن، اس سارے عرصے میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم جو پڑھ کے گزرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف دعوت کے مراحل پر مختلف سٹیجز میں دعوت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کن جو ہے وہ مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا، کس طرح کی جو ہے وہ مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر اور پروپیگنڈاز اور ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں وہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اذیتوں کا سامنا تھا۔ اسی اثنا میں تقریباً نبوت کے 10ویں سال میں حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آپ کی سپورٹ میں پوری زندگی جو ہے وہ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین آ کے ابو طالب کو کہتے کہ آپ ہٹ جائیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی اعلان جنگ کر دیں گے، تو اس وقت بھی ابو طالب نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر 3 سال جو ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مکمل سوشل بائیکاٹ اور اکنامک بائیکاٹ اور ہر طرح کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا پورے خاندان کا، اس میں ابو طالب بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وقت گزارا، فاقے کاٹے، اور یہ بھوک پیاس کا جو سارا زمانہ تھا اور مشکل کا زمانہ تھا 3 سال کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے رہے، جس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ قریش والے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ سخت ہونے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بڑا کام کرنے سے کتراتے تھے، وہ صرف ابو طالب کی وجہ سے تھا کہ ابو طالب کو وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، یا ابو طالب کی وہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو بڑا بھی سمجھتے تھے۔ تو نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی کتنا اہم اور امپورٹنٹ اور سپورٹیو رول پلے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے ساتھ ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر تھی اور پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ جو ہے فوراً گھر لوٹے، اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے مجھے گمان ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، یعنی یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا، ڈسکس بھی کیا تھا۔ تو اس موقع پر کس لیول کی جو تسلی اور سپورٹ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پھر اس کے بعد اس پورے عرصے میں اپنی وفات تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ مکمل سپورٹیو رہی اپنے شوہر کے ساتھ، ایز اے شوہر بھی، ایز اے رسول بھی، اور روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بھول پائے تھے، اور ان دونوں کی ایک الگ آپس میں جو ہے وہ محبت تھی، اور آپس میں ایک جو چاہت تھی وہ ایک الگ لیول کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، جب بھی کوئی موقع آتا،
کوئی دعوت ہوتی یا کوئی کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے کوئی کھانے پینے کی، تو ایون اس وقت بھی حضرت خدیجہ کو یاد رکھتے ہوئے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کے رشتہ داروں میں بھیجتے تھے، اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ نے جس طرح میرا ساتھ دیا، وہ اس طرح کسی اور نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو بڑی قدر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں بڑی ہستیاں اور سپورٹیو ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، ان دونوں کا وفات ہو گیا نبوت کے 10ویں، ان دونوں کی وفات ہو گئی نبوت کے 10ویں سال، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جو ہے وہ عام الحزن بھی قرار دیا۔ عام سال کو کہتے ہیں حزن، غم کو کہتے ہیں غم کا سال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں تھے، اور شدید ایک ذہنی غم کی کیفیت تھی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیٹلی ایز اے نبی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی وہ بہت بڑی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی اختیار نہیں کی، بلکہ ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگ کر اور حکمت سے آگے بڑھتے رہے۔ اب اگلا جو مرحلہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری یہاں پر مکہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے عزت و کوب کیا جا رہا ہے، اوبویسلی جیسے میں نے کہا کہ دو بڑی سپورٹیو ہستیاں جب اس دنیا سے کوچ کر گئی، خاص طور پر ابو طالب، تو اس کے بعد قریش اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے لگ گئے، اور زیادہ تکالیف دینے لگ گئے، اور زیادہ طعن و تشنیع کرنے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ وہ وقت تھا کہ جو تقریباً ناقابل برداشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 10 سال گزر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کر کے، تبلیغ کر کر کے، آ، اللہ کا پیغام پہنچا پہنچا کے، مکہ والوں کو بار بار جو ہے وہ ان کو ڈرا کے، بار بار انہیں اللہ کا پیغام سنا کے کہ لوٹ آؤ، چھوڑ دو یہ بدعقیدگی، چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، اور یہ جہالت کی رسومات چھوڑ دو۔ لیکن 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے پیغام پہنچاتے رہنا اور ڈٹے رہنا اور ٹالریٹ کرتے رہنا، پیشنس کو برقرار رکھنا، استقامت رکھنا، لیکن اس کے باوجود جب یہ موقع آیا اور پھر قریش کا جو ٹارچر ہے وہ حد سے گزر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر طائف جانے کا فیصلہ کیا، اور اس میں ظاہری سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں جا کر حمایت تلاش کی جائے، اور وہاں جا کر جو سردار ہیں بڑے بڑے ان کو دعوت دی جائے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لے، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت بھی مل جائے گی، پناہ بھی مل جائے گی، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو اسلام کا اور ہدایت کا جو پیغام ہے، وہ بھی ان تک پہنچے گا۔ تو اسی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی غلام بھی تھے اس وقت، تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ بولا بیٹا بنایا، تو انہی کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بڑے سردار، جتنے بڑے سردار تھے طائف میں، ان سب کو جو ہے وہ دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف بلایا، اور ان سے حمایت بھی طلب کی۔ لیکن انہوں نے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے الٹا قریش والوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور ٹارچر کیا، اور ایون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے بجائے اس کے، انہوں نے نوجوان جو ہے اوباش قسم کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ان لوگوں نے کانٹے بچھائے اور پیچھے سے پتھر مارتے تھے، اور اتنا یعنی شدید ٹارچر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں ہیں وہ بھی زخمی ہو گئی پتھراؤ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ پورے کے پورے لہو لہان ہو گئے۔ یہ شدید کیفیت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کیفیت میں انہوں نے اپنے وطن سے واپس نکالا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جو ہے وہ مکہ آنے کا ارادہ کیا وہاں سے دوبارہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لیول کی تکلیف ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صبر کا دامن، استقامت کا دامن، رحم دلی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس موقع پر، اور پہاڑوں کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ اس پہاڑوں کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ جو ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت دیں، اور اگر آپ بہتر سمجھیں، تو میں اس طائف کی وادی کو، ان دو پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی وادی کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ ضم کر دوں اور بسم کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا اور اخلاق کا اور رحمت للعالمین ہونے کا جو ہے وہ مظاہرہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کس عالی ظرف کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، قریب ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں، اور اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو عذاب دینے سے منع کر دیا طائف والوں کو۔ تو یہ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرسنالٹی تھی، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اس طرح کا عالی ظرف ہونا تو ناگزیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر روایت میں آتا ہے کہ سورۃ ضحیٰ نازل فرمائی، اور کیا خوبصورت صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت کو نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے پیچھے ہٹے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے اس اس اولا جو جہان ہے، اس سے پہلے کا یہ والا جو جہان ہے، اس سے بہت بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یہ جو اگلی آیت ہے نا، یہ کمال تسلی کی آیت ہے، اور کمال جو آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ تو ان قریب یعنی جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، بلکہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ارشاد فرمائے گا۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ کس عظیم الشان طریقے سے جو ہے وہ مکہ کو فتح کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دوبارہ اس شہر کی اور اس مقام کی بادشاہت جس سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم آگے ابھی ہجرت کا بھی سفر پڑھیں گے، اور پھر آگے چل کے فتح مکہ بھی دیکھیں گے، تو کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے واپس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر کا اور اسی میدان کا اور اسی علاقے کا جو ہے وہ بادشاہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسی کی جو ہے ملوکیت دی، جس شہر سے اور جس علاقے سے آپ کو آبائی وطن سے نکالا گیا۔ اور دوسری جو صورت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی، وہ سورہ علم نشرح کہلاتی ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس میں نا تسلی کے یہ دو آیات لائے ہیں، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر غم کے بعد ہر پریشانی کے ساتھ راحت ہے،
تو ہر غم کے بعد سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی، اور ڈیفینیٹلی اتنے بڑے سیٹ بیکس کے بعد اور اتنی بڑی تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ تسلی کے الفاظ اتر جانا ایک بہت بڑی جو ہے وہ مینٹل اور انر پیس اور سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان واقعات سے جو ہمیں لیسنس خاص طور پر ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز دیکھیں کہ ہم کوئی بھی دعوت کا کام کرنے لگے، کوئی تبلیغ کا کام کرنے لگے، چاہے وہ کسی بھی طبقے میں آڈینس کوئی بھی ہو، تو اس میں ذاتی اور سماجی لیول کی سپورٹ جو ہے، سوشل سپورٹ جو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کر بھی جو خاص طور پر جو ٹیم ورک ہے، ٹھیک ہے، صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے 3 سال میں، صرف ٹیم تیار کی ایک، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ترین صحابہ تھے وہ پہلے 3 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جو سابقون الاولون بھی کہلاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین درجے میں اولین ٹائم میں ایمان لے کر آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فوکس کیا ٹیم کے تیار کرنے پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا پیغام آگے پہنچانا ہوگا، علی اعلان جو ہے عمومی دعوت دینی ہوگی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیم کی اور ایک مخلص ٹیم کی اور بھرپور ساتھ دینے والی ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ سوشل سپورٹ کی اہمیت بتلاتا ہے ہمیں۔ اور اسی کے ساتھ دعوت کی حکمت، کہ جب ایک جگہ پر ایک آڈینس پر جو ہے وہ آپ کا کام نہیں چل رہا، فار ایگزامپل، یا آپ کی بات جو ہے وہ مسلسل کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اس پر دھیان نہیں دے رہے، اور مسلسل وہ آپ کو جو ہے وہ نگیٹ کری جا رہے ہیں، تو آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹریٹجی کو چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی اور طرف نکل سکتے ہیں، آڈینس کو چینج کریں، آپ کے پیغام میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، آپ کے پیغام کو افیکٹو بنانے کے لیے آپ پراپر پلاننگ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، چاہے مشکلات ہوں، آبویسلی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جب تم ایمان لائے ہو نا تو ہم ضرور بضرور، اللہ تعالیٰ تاکیدن ارشاد فرما رہے ہیں، لام تاکید کا بھی لائے ہیں اور پھر دوبارہ نون تاکید کا بھی لائے ہیں، تو اس میں دو صیغے، دو چیزیں جو ہیں وہ تاکیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، یو ول بی ٹیسٹیفائڈ، اور آپ کو ضرور آزمایا جائے گا، بشیء من الخوف، کبھی دشمن کے خوف سے، والجوع، کبھی بھوک دے کر، کبھی رزق میں کمی ہوگی، کبھی تمہاری جانوں میں کمی آئے گی، کبھی تمہارے اندر سے لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، کبھی تمہیں بیماری لگ جائے گی، مختلف طریقے سے تمہیں آزمائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ایمان لاؤ گے، جب دعوت کا کام کرو گے، جب دین پر چلنے کی کوشش کرو گے، جب شریعت کے احکام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پریکٹس کرنے کی کوشش کرو گے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو گے، تو یو ول بی فیسڈ بائی ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنس۔ تو اس وقت وہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا نا ٹرائل کا، وہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا آزمائش کا، وہ اگر تم نے اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک اچھی امید کے ساتھ گزار دیا، مایوسی کے بغیر گزار دیا، تو پھر خود اللہ تعالیٰ اسی آزمائش میں اور اسی تکلیف میں، اسی ٹرائل میں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت فرمائیں گے، اور وہی آزمائش اور وہی جو مشکل ہے وہ خوشی میں اور آسانی میں بدل جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی طرح جب یہ رد عمل آئے کسی آڈینس کی طرف سے، اب دیکھیں ہماری آڈینس جو ہے نا، آج کے دور میں ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا جو بھی سرکل ہے، فرینڈس کا سرکل ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آبویسلی آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں آج کل، خاص طور پہ فار ایگزامپل ہم مثال لیتے ہیں، جو عام کلچرل پریشر کی وجہ سے جو ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں جو رسم و رواج پھیل چکے ہیں، اگر فار ایگزامپل ہم مثال لے لیں شادی بیاہ کی، ٹھیک ہے،
تو اس طرح کی چیزوں کی جب آپ ان چیزوں کے خلاف سٹینڈ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اسی موقع پر ہم نے شریعت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے، اور آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا جو بھی آپ کے آڈینس ہے، تو آپ کو یو ول ہیو ٹو فیس، آپ کو رکاوٹیں، آبسٹیکلز آئیں گے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایک کلچرل پریشر نے ہماری جو ذہن سازی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مائنڈز اس طرح سے بن چکے ہوئے ہیں، ہماری بچپن سے اس اس سوسائٹل پریشر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ مائنڈ کو فریم کیا جاتا ہے، اور ہماری گرومنگ ہوتی ہے، تو جب ایک دم سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا تھا، تم جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو یہ سب غلط ہے، شریعت تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریزیلینس کا اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت گھبرانا نہیں، اللہ پر توکل رکھنی، اور اللہ سے رجوع کرتے رہنا، بغیر کسی شدید رد عمل کے حکمت سے چلتے رہنا، اخلاق کے اعلیٰ معیار کے ساتھ چلتے رہنا، اور اپنی بات کو اگر آپ شریعت کے اوپر واقعتاً سمجھتے ہیں کہ آپ کاربند ہیں اور شریعت کا یہی حکم ہے، تو اپنی بات پر ڈٹے رہنا، یہ ہمیں سکھاتی ہے سیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا سفر ہے، اور اس سے پہلے پورا 10 سال کا مکہ کا سفر جو ہے، دعوت کا سفر، یہ سکھاتے ہیں ہمیں کہ ہم نے بغیر کسی وائلنٹ رسپانس کے اور اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ، اور اللہ سے مدد مانگ کے، اللہ سے نصرت مانگ کے، صبر کے ساتھ اور امید کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، ہم نے ڈسکس کرنا ہے معراج کے سفر کا واقعہ۔ اب چونکہ میں 1 منٹ سلائڈ شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہ جو موقع تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آ، ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اور ابو طالب کا وجود جو تھا وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط، جس کو کہتے ہیں نا، میں نے جیسے کہا کہ ایک مضبوط فینس کی اور باڑ کی حیثیت رکھتا تھا، اور اسی سے آپ جو ہے وہ قریش کا دفاع کرتے تھے، اور قریش جو ہے وہ ابو طالب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن یہ رکاوٹ جو ہے، یہ ابو طالب کی صورت میں جو رکاوٹ تھی، جو ایک شیلڈ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابو طالب کی وفات کے بعد تو وہ ختم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ جسمانی اذیتوں سے گزرنا پڑا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، مشرقین کی طرف سے پہنچنے والے جو روحانی زخموں کی مرہم پٹی تھی، روحانی زخموں پر مرہم پٹی رکھنے کا جو ہے وہ کام حضرت خدیجہ سر انجام دیتی تھی، تو جب وہ بھی وفات پا گئی، تو یہ جو روحانی زخم تھے ایک طرح سے وہ کھلے رہ گئے، تو اس طرح سے پھر جب قریش نے جو ہے وہ آپ کو ناقابل برداشت اذیتیں دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے طائف کا بھی سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور اس میں بھی طائف کی طرف پھر گئے، اور اس میں بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور طائف نے قریش سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا اور برا سلوک کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ تھے اس وقت، اور اسی سال کو ظاہر بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اللہ پر جو اعتماد تھا اور توکل تھی اس کو ایک تقویت دینے کی غرض سے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دکھلائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی،
تاکہ جو جو عرب کی سرزمین ہے نا، اس میں کفار کا جو غلبہ ہے، مشرکین کا جو غلبہ ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے نوازا، معراج کے سفر کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب اپنے جو عجائبات تھے قدرت کے، وہ دکھائے، اور اس میں مختلف جو ہے بیت المقدس جانا، آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں، فرشتوں سے ملاقاتیں، جنت، دوزخ، انعام و عذاب کے مشاہدات وغیرہ۔ تو سفر جو ہے نا وہ اس طرح سے شروع ہوا۔ اچھا، اس چیز کا ذکر جو ہے نا اسراء کی حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ لی نوری یا من آیاتنا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عجائبات قدرت دکھائے، تو تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، تاکہ ہم انہیں لنوریہو من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ اسی طرح دوسری جگہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق کہ انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ چیز تھی۔ اور سفر کا آغاز کیسے ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ سے وسلم کو جگاتے ہیں، اور آپ سے وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے پوری حدیث۔ آپ سے وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا، جو ایک سفید رنگ کا لمبا سا جانور تھا، اور جس کا قد جو ہے وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ تو براق پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرتے ہیں، اور یہاں سے سیدھا جاتے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس میں جاتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا سفر ہے نا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس یعنی مکہ سے بیت المقدس تک لے کر گئے۔ اس سفر کو جو ہے وہ اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر بیت المقدس پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ ایک سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ آسمانی دنیا تک کا سفر کروایا گیا۔ تو اس سفر کو جو ہے وہ معراج کہا جاتا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسراء کے بعد براق کی بجائے ایک سیڑھی لگائی گئی جو آسمانوں تک پہنچتی تھی، اور معراج کا یا عرج آئین جیم کا یہی مطلب ہے کہ اونچائی پر جانا، تو یا سیڑھی بھی عربی میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سفر کو جو بیت المقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا تک طے کیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں پہنچا اور براق کو باندھا، اور اس کے بعد میں نے مسجد اقصی میں داخل ہوا، اور وہاں پر 2 رکعات بھی تلاوت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے وہاں پر تمام انبیاء کو مثالی جسم دیے گئے، اور تمام انبیاء کی صفیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ نماز پڑھائی، ان کی امامت کی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس طرح سے خاتم النبیین ہیں، اسی طرح سے امام الانبیاء بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، تمام انبیاء میں افضل بھی ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانی دنیا کا جو ہے وہ سفر کروایا گیا، اور وہ سفر جو عام طور پر یہی مشہور ہے کہ براق پر جو ہے وہ گئے تھے، لیکن صحیح روایت کے مطابق جو ہے براق پر صرف بیت المقدس تک گئے، براق کو وہیں باندھ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک سیڑھی کے ذریعے آسمانی دنیا کا سفر ہوا تھا۔ آسمانی دنیا پر جانے کے بعد مختلف آسمانوں پر جو ہے وہ مختلف انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی،
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسرے آسمان پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے جو ہے وہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک ایک موقع آیا جہاں سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا، حضرت جبریل نے جب فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد میں نے چار نہریں دیکھی، دو باطنی نہریں تھیں اور دو ظاہری نہریں تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ ان نہروں کے بارے میں پوچھا، تو جبریل نے بتایا کہ جو پوشیدہ نہریں ہیں، جو چھپی ہوئی نہریں ہیں، وہ جنت میں جاتی ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں، جو دریائے نیل اور فرات ہے نا آج بھی ہماری دنیا میں، تو وہ جو ہے ظاہری نہریں ان کی عکاسی کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المعمور پر لے جایا گیا، اسی کعبے کے اوپر، دنیا والے کعبے کے اوپر ایک اور گھر ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو وہ ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جس کے گرد جو ہے وہ فرشتے طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی دکھایا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، ثم دنا فتدلی، سے پھر قریب ہوئے اور مزید قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عجیب و غریب اور عظیم الشان ملاقات میں جو تحفہ دیا گیا، یعنی آپ اس تحفے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ سفر تھا جو اسلامک یا انسانی ہسٹری میں سب سے عجیب و غریب سفر تھا، اور اپنے ذاتی اپنی ذات کے اندر ایک یونیک سفر تھا، ٹھیک ہے، کسی بھی نبی کو اس طرح کی فضیلت نہیں عطا کی گئی۔ اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا، جو شروع میں 50 نمازوں کا تحفہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس آئے 50 نمازوں کا تحفہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور فرمایا کہ تمہاری امت پر یہ بہت مشکل گزریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر 5 کم کی گئی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، اور کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے 5 تو کر دی ہیں، لیکن ان کا ثواب جو ہے ایک نماز کا وہ 10 کے برابر ہوگا، اور اور 5 نمازوں کا 50 کے برابر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی تمہاری امت پر جو ہے وہ گراں گزریں گی، مشکل ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرمندگی آتی ہے کہ میں ان سے بھی کم کروانے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے پاس جاؤں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج اور اسراء طے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے وہ مکہ میں لوٹے، اور مکہ لوٹنے کے بعد مشرکین نے مختلف طرح کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سفر کا دعویٰ کیا اور پوری جو تفصیل ہے وہ بتائی، تو مشرکین نے آبویسلی جیسے وہ پہلے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید طعن و تشنیع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جٹلایا۔ تو اس موقع پر وہ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین اور ہر چیز میں ساتھ دینے والے جو دوست تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ٹائم میں ساتھ دیا تھا، تو وہ ان کے پاس گئے کہ اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ابو بکر بھی جٹلا دے گا۔ تو جب انہوں نے ابو بکر کے سامنے تذکرہ کیا کہ تمہارا جو یار ہے، تمہارا جو دوست ہے، وہ اس طرح سے اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ آسمان سے سیر کر کے اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا ہوں، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلا کسی یعنی توقف کے، بلا کسی یعنی شک و شبہ کے، انہوں نے فرمایا، ان کے کیا الفاظ تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر محمد نے یہ بات کی ہے تو یقیناً اس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ لیول تھا حضرت ابو بکر صدیق کی سپورٹیونیس کا اور آپ کے ایمان کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا لقب بھی دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی سوال اٹھایا، کوئی نہ کوئی بات کی، لیکن
ابو بکر صدیق وہ ایسا شخص تھا کہ جس پہ میں نے جب اسلام کو پیش کیا تو اس نے بلا چوں چرا، یہ وہ واحد شخص تھا جس نے بلا کسی چوں چرا کے جو ہے بغیر کسی بات کے من و عن اسلام کو تسلیم کیا اور میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ معراج کا واقعہ تھا، اور انشاءاللہ پھر کل ہم جو ہے وہ اس سے جو پریکٹیکل لیسنز ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ باقی ہے، اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو کوشچن کریں، پھر ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج کا سیشن کافی انفارمیٹو تھا الحمدللہ۔ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہم نے سیکھی اس میں سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہونا، چاہے آپ پہ کتنا بھی کوئی ظلم ہو یا دکھ تکلیف میں ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر توکل کا جو ہے نا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس بات کو انشاءاللہ کل دوبارہ آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسنس کیا ہے توکل کی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل ہم لیسن کے شروع میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔